ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا درائے رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے؟ تو فرمایا کہ جاؤ مشورہ کر لو، مشورے کی اجازت بھی ہوگی۔ میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا باڑا برس رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگوں تو اہم شے مانگوں۔ تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں، مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگوں تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگوں، بڑی چیز مانگوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ معراج کی خلوت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ مانگا بھی تو علم مانگا، اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے۔ ام المومنین حاضر خدمت ہو گئیں۔ حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ کہا جی حضور ہو گیا۔ کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہا حضور معراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور مسکرا پڑے۔ اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا، لیکن وعدہ کیا تھا۔ کہا عائشہ سنو، جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں۔ ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائی۔ بہت خوش تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے والد گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے، ہم بسا اوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں، کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پہ رو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے عائشہ اس کو معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر کیا یہ دو باتیں میں اور آپ اپنے پلے باندھ سکتے ہیں؟ ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اور پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو 5 گانا نماز کی توفیق نصیب کرے اور ہمیں توفیق نصیب کرے کہ ہم کسی کے دل شکستگی کا سامان نہ کریں۔ ٹوٹے ہوئے دل جوڑ سکیں تو ضرور جوڑیں، اور کسی کا دل توڑنے سے ہم گریز کریں اور اپنی زندگی کو ایک خوبصورت پیرائی کے اندر گزارنے کا ارادہ کریں۔ بڑی تقریریں آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی کی، اور علماء بھی کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، اللہ سب کو جزا دے۔ لیکن کیا آج کی اس اجتماع میں آپ یہ عزم کر سکتے ہیں کہ جو سنیں اس پہ عمل کریں گے؟ جو چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ درست ہے، یہ بالکل سچی بات ہے، تو پھر ہم عمل سے کوتاہی کیوں کریں؟ میاں اتنا سن لینا جتنا عمل کر لیں۔ وہ ہمارے بزرگ کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک سادہ سا دیہاتی آدمی تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ مولانا آ رہے ہیں تو وہ واز کریں گے تو آپ میرے ساتھ سننے کے لیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ تو مولانا نے واز کیا کہ حضور نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو کیونکہ قبر کا عمومی طور پہ عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ طریقہ بھی یہ بتایا کہ نرم جگہ پہ پیشاب کیا کرو۔ اس وقت یہ واش روم اس طرح کے تو ہوتے نہیں تھے، تو نہیں تو تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ رکھ لیا کرو، جہاں کہیں سخت جگہ ہو اور آپ کو حاجت ہو تو وہاں تھوڑی سی ریت ڈال لی تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اس پہ انہوں نے سارا زور دیا، گفتگو اس عنوان سے تھی۔ مجلس ختم ہوئی، واپس آئے تو بات بھی ان کی سمجھ میں آئی، یار ان سے عذاب قبر ہوگا، اور یہ مولانا تو نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہے ہیں، تو یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سفر میں اپنے ساتھ ریت رکھنا شروع کر دی، 2-4 کلو ریت اپنے ساتھ رکھتے۔ تو 8 دن کے بعد وہ پھر آ گئے
تو کہنے لگے کہ وہ حضرت مولانا پھر آ رہے ہیں کوئی، تو آئے، ان کا خطاب سننے چلنا ہے۔ وہ کہنے لگے میں ابھی 4-5 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، عادی ہو جاؤں گا تو دوسرا خطبہ سن لوں گا، لیکن ہم تو روز، وہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوپہر کو یہاں سننا، شام کو وہاں، دوپہر پھر نمبر بھی لگاتے ہیں تقریروں کے، فلاں مولوی نے زیادہ اچھی کی، اس نے تو بہت زیادہ اچھی کی، وہ جج بنے ہوتے ہیں اور نمبر لگا رہے ہوتے ہیں۔ کانوں کے چسکوں کے لیے حضور کے فرمان نہ سنو، روحوں کے قرار کے لیے حضور کے فرمان سنو۔ حضور کے دین کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ نہ بناؤ کہ ٹھیک ہے وہاں بڑا چسکا آتا ہے، فلاں بڑا سرور دیتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ہم نے زندگی اسی طرح گزارنی جس طرح ہم گزار رہے ہیں۔ ایسا نہ کرو، اپنا نقصان کرو گے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، روز روز نہیں ملتی، آج گزر گئی تو کل یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ عزم کرو، جو سنو، اور اگر آپ کو یقین ہو کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنے کے علاوہ۔ تو آج کی اس مجلس میں اگر ہم صرف اسی بات کو طے کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، ٹینشن ختم ہو جائے گی، اندر کی بے قراریاں ختم ہو جائیں گی، روحوں کو قرار آنا شروع ہو جائے گا، باطن کو اجالے نصیب ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے حضور کا کردار ہے کہ میرے حضور صادق بھی تھے، میرے حضور امین بھی تھے، حضور کا یہ اسوہ، حضور کا یہ بتایا ہوا طریقہ، حضور کا یہ عمل اور حضور کا خوبصورت رویہ میں اور آپ اپنی روحوں میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آج ہی سونے سے قبل 5 سے 7 منٹ کے لیے، ویسے بھی سونے کے وقت بندہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، تو 5 منٹ کے لیے سوچیں آج سارے دن میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، اور آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 اتنے جھوٹ میری زبان سے نکل گئے، تو یہ تو بہت نقصان ہو گیا۔ چلو کل کا دن انشاءاللہ احتیاط سے گزاروں گا، تو کل سونے سے قبل پھر دوبارہ شام کو اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آج تو ہم نے جھوٹ نہیں بولا، اور اگر آپ نیچے آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اگلا دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن آپ جب سوئیں گے تو آج سارا دن اللہ کا شکر ہے مزاح سے بھی جھوٹ نہیں بولا، پھر 2 نفل ضرور پڑھنا، 2 نوافل شکرانے کے ادا کرنا۔ مالک شکر ہے میری زبان جھوٹ کی ناپاکی سے دور رہی اور میری زبان پہ آج سچ ہی جاری ہوا، اور پھر جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور اپنا محاسبہ روز کرتے رہیں۔ چند دن کے بعد آپ دیکھنا کہ زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا۔